حضرات صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیسی زندگی ان کو عطا کی تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں، کیسی زندگی تھی ان کی۔ وہ آپ ہمیشہ سنتی رہتی ہیں، مگر ہمیشہ ہر صبح ان کی زبان پہ اللہ کا شکر تھا۔ ہر صبح سے شام تک ہر دم کام کرتے کرتے اللہ کا نام ان کی زبان پہ تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں ان کو دیکھا کرتا، کبھی روٹی پکاتی مگر ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ اللہ۔ کبھی پانی لے کر آتی، اپنے گھر میں پانی رکھتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے طاقت دی کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لاڈلوں کے لیے، اپنے گھر کے شوہر کے لیے میں پانی لے کر آؤں، آپ نے طاقت دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خواتین جن کو اللہ نے ایمان دیا، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق بخشی، ان کی زبان کیا ہو؟ ان کی زبان زبان ذاکر ہو، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ اللہ۔ اسی بنیاد پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ایک بڑی شرافت، ایک خاندانی عزت کے باوجود، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تہجد کے وقت اٹھتی، تہجد پڑھتی، نماز فجر پڑھتی، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگی رہتی، اور کب تک؟ اشراق تک لگی رہتی، اللہ اللہ، پابندی کے ساتھ اپنے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایمان دیا، اللہ آپ نے مجھے ہدایت بخشی، اللہ آپ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے ہمیں حسن نیت کا سلیقہ عطا فرمایا، پروردگار اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں تہجد سے لے کر اشراق تک مصلی پہ بیٹھی رہوں، آپ سے مناجات کروں، آپ کا ذکر کروں، قرآن کی تلاوت کروں، آپ سے فریاد کروں، آپ کے سامنے آنچل پھیلاؤں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے، اور جب تشریف لائے دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ سے فریاد میں ہیں، اللہ سے مناجات میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا تو تسلی کے طور پہ فرمایا کہ جویریہ، اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کیا منشا، کیا مقصد؟ کیا تہجد سے لے کر اشراق تک بیٹھنا اس کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی کسی وجہ سے اگر تہجد نہ پڑھ سکو، اگر نماز فجر نہ پڑھ سکو، جیسا کہ عورتوں کے لیے کچھ مسائل ہیں، نہ پڑھ سکو تو مایوس نہ ہو، کسی جسمانی تکلیف کی بنیاد پر یا شرعی عذر کی بنیاد پر اگر نہ پڑھ سکو، موقع نہ مل سکے، تھکاوٹ ہے، کوئی بیماری ہے، شرعی عذر ہے، تو اس کو پڑھ لو، تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو خواتین تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں سب کچھ دیا، ہدایت دی، عمل کا جذبہ دیا، مگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھتی تھیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوتی گھر کے بچوں کو سلا دیتی، کام کاج سے فارغ ہو جاتی، مصلی بچھاتی، اللہ کی یاد میں رہتی، ذکر میں رہتی، نمازوں میں رہتی، تلاوت میں رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عائشہ نے تذکرہ کیا کہ یہ خولہ آئی ہیں اور دیکھیں نا پوری رات عبادت میں رہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا انسان کر سکے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے گھروں میں رہنے والی خواتین، جن کی زندگیاں کیا تھیں، کس طرح کے مکانوں میں رہتی تھیں، کیسا لباس ان کا رہتا ہوگا، گھر میں کیسے کیسے پکوان پکتے ہوں گے، وہ سب آپ سنتے ہیں، کیا حالات تھے اس زمانے کے، مگر اس کے باوجود ان میں عمل کا جذبہ، ان میں تلاوت کا جذبہ، ان میں ذکر کا جذبہ، یہ سب جذبہ ان میں موجود تھا، تو ان کی زندگی عبادتوں سے روشن تھی، ان کی زندگی میں ہمیشہ شکر تھا،
ان کی زندگی میں ہمیشہ ذکر تھا، ان کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی عبادت تھی۔ میری ماں بہنیں، آج اگر ہماری ماں بہنوں کے زندگی میں پورے طور پہ دین آ جائے، پورے طور پر دین آ جائے، ان کی زبان شاکر بن جائے، ان کی زبان ذاکر بن جائے، ان کے دل کا لو اللہ سے جڑ جائے، پھر دیکھیے ان کی زندگی کیسی پربہار اور کیسی خوشگوار ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، آپ سکون کے ساتھ رہیں گی۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، یعنی اے اللہ کتنا سکون ملتا ہے تیرے ذکر کے ساتھ، کتنا سکون ملتا ہے تیرے نام کو لینے کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے آرام کے ساتھ۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں دنیا کی کامیابی، دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں مرنے کے وقت کا سکون، مرنے کے وقت حسن خاتمہ، ہم اگر آپ چاہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد جنت کا سکون، قبر کے اندر چاہتے ہیں جنت کی خوشبوئیں اور محشر کا سکون اور عرش کا سایہ چاہتے ہیں، پل صراط پر آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں، جنت میں بلا حساب و کتاب پہنچنا چاہتے ہیں، تو ماں بہنیں ذرا ہمیں اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا ہوگا، دل کے تار کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے پورے جسم کو اپنے اللہ کی اطاعت فرما برداری کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کا سکون مل سکتا ہے۔